میرے ساتھ بیٹھی ہیں انیسہ جو مختلف جانوروں کو ریسکیو کرتی ہیں، اس میں بلیاں، کتے اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے جانور ہیں جن کو یہ ریسکیو کر رہی ہیں۔ مجھے بذات خود تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے۔ میں نے چونکہ بچپن سے ہی اپنے مدر کو، اپنی خالاؤں کو اور اپنے فادر کو بھی دیکھا کہ وہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرتے تھے۔ اور ایون ہم نے یہ دیکھا کہ بیڈ پہ بھی بلیاں بیٹھی ہیں، کرسیوں پہ جب وہ لیپ ٹاپ پہ کام کرتی ہیں اس ٹائم بھی بلیاں ان کے آس پاس پھرتی ہیں، اور گھر کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر بلیاں یا کتے موجود نہ ہوں۔ نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر خان۔ میرے ساتھ بیٹھی ہیں انیسہ جو مختلف جانوروں کو ریسکیو کرتی ہیں، اس میں بلیاں، کتے اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے جانور ہیں جن کو یہ ریسکیو کر رہی ہیں، اور تقریباً 10 سال سے یہ ان کو پال رہی ہیں اپنے گھر کے کمروں میں۔ اور ایون ہم نے یہ دیکھا کہ بیڈ پہ بھی بلیاں بیٹھی ہیں، کرسیوں پہ جب وہ لیپ ٹاپ پہ کام کرتی ہیں اس ٹائم بھی بلیاں ان کے آس پاس پھرتی ہیں، اور گھر کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر بلیاں یا کتے موجود نہ ہوں۔ ایسی سٹوریز بڑی کم سننے کو ملتی ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی بڑے کم ہیں جو عام اسٹرے ڈاگس ہیں یا جو بلیاں ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں۔ پاکستان میں نارملی ان جانوروں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، انہیں مارا جاتا ہے یا انہیں شوٹنگ کی جاتی ہے، یہ کچھ لاز بنے تھے ایسے۔ لیکن اب انیسہ ایک ایسی مثال ہیں جو عام جانوروں کو، جو کہ کتے یا بلیاں ہیں، انہیں اپنے گھر میں لا کر پالتی ہیں، ریسکیو کرتی ہیں، اچھے سے اچھا کھانا دیتی ہیں، اور ان کی جو فیوچر ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے کافی کام کر رہی ہیں، اور ہمارے مختلف جو پولیٹیشنز ہیں اور جو لا میکنگ پیپل ہیں ان سے بھی مل رہی ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ بات ان کے ذہن میں کیسے آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انیسہ آپ یہ بتائیے گا کہ جو جانور ہیں انہیں آوارہ جانوروں کو پالنا لوگ اچھا نہیں سمجھتے، تو آپ کے مائنڈ میں بات کیسے آئی اور آپ کتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں؟ مجھے بذات خود تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے۔ میں نے چونکہ بچپن سے ہی اپنے مدر کو، اپنی خالاؤں کو اور اپنے فادر کو بھی دیکھا کہ وہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرتے تھے۔ صرف اچھا سلوک نہیں بلکہ وہ گھر بھی لے آتے تھے، ریسکیو کرتے تھے، ان کی ٹریٹمنٹ کرتے تھے اور ان کو واپس سڑکوں پہ ریلیز کر دیتے تھے یا کسی کو اڈاپٹ کرا دیتے تھے۔ تو یہ میری ٹریننگ میں ہی تھا، اور مجھے پتہ تھا کہ مجھے جانوروں کو اپنی طرح ہی ایک لیونگ بینگ ہی کنسیڈر کر کے رکھنا ہے۔ اچھا انیسہ یہ بتائیے گا، آپ کے پاس تقریباً 30 سے 40 کتے ہیں اور تقریباً 60 سے 70 بلیاں ہیں، تو ان کا خرچہ تو بہت زیادہ آتا ہوگا، تو وہ پھر کیسے آپ اتنا مینیج کر لیتی ہیں؟ زیادہ تر جانوروں کا خرچہ ہم گھر سے ہی اٹھاتے ہیں، خاص طور پہ جو گھر پہ ہم نے ریسکیو کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ جانور ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں، اور میرے مدر، فادر اور جو میری سیلری آتی ہے میری جاب سے، ہم اس سے ہی خرچہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس طرح کا کیس آ جائے جس کو ہم ہینڈل نہ کر سک رہے ہوں یا اس پہ بہت زیادہ خرچہ آتا ہو، تو میرا ایک پیج ہے گیو اس لائف اینیمل ویلفیئر کے نام سے فیس بک پہ، وہاں پہ ہم پوسٹ کر دیتے ہیں کہ اس طرح سے کیس ہے یا انجرڈ اینیمل ہے، بلی، کتا، گدھا یا کوئی بھی ایکوائن اینیملز۔ کافی ہم صرف کتوں اور بلیوں کے لیے نہیں کرتے ہیں کام، ہم سارے کے سارے جانوروں کے لیے کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی ہم پوسٹ لگا دیتے ہیں، اور وہاں سے پھر لوگ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں، اگر کسی نے فنڈ دینا ہو کچھ تو وہ دے دیتا ہے، پھر ہم اس کو بلی پہ لگاتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، اور جس نے فنڈ بھیجا ہوتا ہے اس کو ہم اپڈیٹ دیتے جاتے ہیں کہ آپ کا جو بھی آپ نے ڈونیشن بھیجی تھی وہ اس طرح سے یوز ہو رہی ہے۔ اچھا میم یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسٹرے ڈاگس ہیں یا بلیاں ہیں، ان سے کوئی نقصان پہنچتا ہے اگر یہ کاٹ لیں، یا ان میں ایسے جرمز ہوتے ہیں جو عام جو لوگ ہیں انہیں نقصان پہنچائیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ایک تو یہی بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ جو باہر اسٹرے ڈاگز یا کیٹس جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ کاٹ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جانور آپ کو بلا وجہ آ کے کاٹ لے۔ مسئلہ اصل میں ہم انسانوں میں ہے۔ ہم ان کو جیسے ایک سویا ہوا کتا ہے، وہ سڑک پہ آرام سے سو رہا ہے، اب اس کی ایک اپنی اسپیس ہے، اگر ہم اس میں انٹر ہو جاتے ہیں اور اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو انسان کے ساتھ بھی اگر ہم ایسے کریں تو وہ انسان بھی ریٹیلیٹ کرتا ہے، اسی طرح سے ڈاگ یا کیٹ بھی ریٹیلیٹ کرے گا، اور کافی کیسز میں وہ ریٹیلیٹ نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہیومن نیچر ہے، وہ شاید
ڈرتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ چھیڑخانی کر دیتا ہے, اور پھر وہ آپ پہ اٹیک تو نہیں, مطلب تھوڑا سا ریٹیلیٹ کر دیتے ہیں تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو جنرلی اتنی کوئی خطرے والی بات نہیں ہوتی. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو جانور ہیں, جو پرندے ہیں, بلیاں, کتے, گدھے, گھوڑے, یہ سارے کے سارے ایکو سسٹم کا اور انوائرمنٹ کا حصہ ہیں. یہ صدیوں سے, بلکہ جب سے دنیا بنی ہے نا تب سے یہ ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ایسے ہی رہیں گے. ان کو اگر ہم کل کریں گے, کل کریں گے یا قتل کریں گے تو یہ ایکو سسٹم کو ہم لوگ خود نقصان پہنچائیں گے. اچھا میم, ان کی لیجسلیشن کے حوالے سے آپ مجھے بتا رہی تھیں, وہ ذرا بتائیے گا ان کی لیجسلیشن پہ آپ کیسے کام کر رہی ہیں؟ مطلب فیوچر جو ہے ان اینیملز کا, یقیناً آپ نے کہا ہے کہ ہم انہیں ضائع نہیں کر سکتے, تو اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, اور وہ آگے آنے والے وقت میں ان کو کیسے ٹریٹ کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو جانور ہیں وہ ایکو سسٹم کا حصہ ہیں. سب سے بڑی آپ اگزامپل دیکھ لیں کہ جیسے ٹڈی دل کا ایک مسئلہ ہے جو کہ ہم سپرے کر کے اس کو ختم کرتے ہیں. اب یہ مسئلہ بھی ہم نے خود ہی کریٹ کیا ہے, چڑیوں کی بہت بڑی تعداد میں ہنٹنگ کر کے. اگر چڑیوں کی اتنی مقدار انوائرمنٹ میں موجود ہوتی تو وہ خود ہی ٹڈی دل کا مقابلہ کر لیتی, لیکن ان کو بھی ہم نے خود ہی ختم کیا اور ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کیا. اسی طرح سے ہم کتوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر آپ سوچیں کہ اگر ہم جس طرح کتے مارتے جا رہے ہیں اور یہ کتے ایک دن ختم ہو جاتے ہیں تو دنیا میں چوہوں کی تعداد بڑھ جائے گی, اور چوہوں سے آپ کو پتہ ہے کتنی فیٹل ڈیزیزز پھیلتی ہیں, جو کہ پچھلے ماضی میں آپ دیکھیں تو ایک بہت زیادہ طاعون کی بیماری چوہوں سے پھیلی ہے. تو آپ اگر سسٹینیبل پلاننگ کی طرف جائیں, جیسے کہ ہم TNVR کا ذکر کرتے ہیں, جیسے اب اگر ہم کتوں کی بات کریں تو ہم نے ایک روایت بنا لی ہوئی ہے کہ جیسے ہی ہمیں سوسائٹی میں کوئی کتا نظر آتا ہے, ہم نے اس کو دیکھتے ہی میونسپلٹی والوں کو بلانا ہے یا LDA والوں کو بلانا ہے اور کہنا ہے کہ اس کو کل کر دیں. حالانکہ یہ سسٹم پورا دنیا میں ریجیکٹ ہو چکا ہوا ہے, اور پاکستان میں ابھی تک ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. میکسیکو اور ٹرکی ایک لیونگ ایگزامپل ہیں جنہوں نے کتوں کی آبادی کو کنٹرول کیا ہے, لیکن ہیومین میتھڈ کے تھرو کیا ہے. اور وہ ہیومین میتھڈ کیا ہے؟ وہ میتھڈ ہے TNVR کا. TNVR ہوتا ہے ٹریپ, نیوٹر, ویکسینیٹ اینڈ ریلیز. پہلے آپ کتے کو پکڑتے ہیں, اس کو پکڑنے کے بعد آپ اس کو نیوٹر یا پھر اسپے کرتے ہیں, پھر اس کو ویکسینیٹ کر کے اسی کے انوائرمنٹ میں اس کو دوبارہ سے ریلیز کر دیتے ہیں. اب اسی میتھڈ کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم لا پہ اور لیجسلیشن پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسٹیک ہولڈرز سے اور اتھارٹیز سے ملیں, جیسے کہ لائف اسٹاک کے منسٹر ہو گئے, لائف اسٹاک سیکٹری ہو گئے, یا DC یا اسسٹنٹ کمشنر ہو گئے, ڈپٹی کمشنر ہو گئے. ان سے ہم ملیں اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ان ہیومین میتھڈ کتا مار مہم کی شکل میں ہم اتنے عرصے سے کسی بھی لا کے بغیر ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کوئی لا نہیں ہے, کوئی ایسا لا نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ آپ کسی بھی جاندار کو مار دیں. تو ہم یہ جو بھی ایک طریقہ کار ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے, اور اس کے بجائے ایک ہیومین میتھڈ جو کہ TNVR ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا میم, یہ تو باتیں تھیں کہ آپ بلیوں کو کس طرح پال رہی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سونے بھی دیتی ہیں یا نہیں؟ یہ کتے اور بلیاں, ان کا تو شور ہی بڑا ہے آپ کے گھر میں. بلیوں کا تو اتنا شور نہیں ہوتا, اور کتوں کا بھی شور اسی طرح ہی ہوتا ہے. دیکھیں جیسے بہت سارے انسان اکٹھے بیٹھتے ہیں نا تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں, اسی طرح سے یہ بھی باتیں کرتے ہیں. ان کا بھی ایک یہ کمیونیکیشن کا میتھڈ ہے. کتا بھونکتا ہے, بلی میاؤں کرتی ہے, انسان بولتا ہے, تو ایک ہی بات ہے. اب اصل میں پتہ ہے جب سے زیادہ اربنائزیشن ہونے لگی ہے نا, تو انسانوں نے اپنے آپ کو ایک آرٹیفیشل طریقے سے نا بہت زیادہ ماڈرنائز کر لیا ہوا ہے. حالانکہ اگر آپ اربن ایریاز میں دیکھیں, اور آپ دیکھیں کہ 80% لاہوریوں کی بھی نا بیک گراؤنڈ نا رورل ہی ہے, اربن نہیں ہے. تو وہ یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں. جب وہ اپنے دیہاتی علاقوں میں رہتے تھے تب وہ بھینسوں کے ساتھ بھی رہتے تھے. بھینسیں بھی بولتی ہیں, اچھا خاصا شور ہوتا ہے. جب آپ امیجن کریں کہ 20 بھینسیں آپ کے ارد گرد ہیں, اور جب وہ بولتی ہیں تو وہ آوازیں آپ کے کانوں میں جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ کوے ہوتے ہیں, وہ بولتے ہیں. آپ وہاں پہ سب کو مارنے نہیں لگ جاتے نا, لیکن وہاں پہ چونکہ آپ نے ایک آرٹیفیشل اپنا امیج ماڈرنائزیشن کا نہیں بنایا ہوتا, تو آپ وہاں پہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اب اربن سٹیز میں آ کے ہم اچانک سے ایک آرٹیفیشل سی پرسنالٹی کو طاری کر لیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اب کتا ہے, کتا بھی ہمیں قبول نہیں, بلی ہے, بلی بھی ہمیں قبول نہیں, کوا بھی ہمیں قبول نہیں. تو یہ سب شور ہے. تو بس یہ ایک ہیومن نیچر کا شاید تھوڑا سا مسئلہ ہے. باقی مجھے ویسے اتنا کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہوتا, ویسے بھی عادت ہو گئی بھی ہے ہمیں, ہم رہتے ہیں جانوروں کے ساتھ. اور
یہی اگزامپل ہم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں یہ اسی طرح ہی ہیں اور صدیوں سے ہیں اور یہ اسی طرح سے ہی رہیں گے اور ایکو سسٹم میں اپنا پارٹ پلے کریں گے. ہمیں ان کو برداشت کرنا ہے, برداشت اس طرح کرنا ہے کہ ہم ان کو ایسے نہیں ہے کہ ہم ان کو اٹھا لیں اور گود میں بٹھا لیں اور پیار کرنے لگ جائیں. ہم ان کو صرف انوائرمنٹ میں زندہ رہنے دیں, کیونکہ جیسے ہم زندہ رہ رہے ہیں, ہم اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں, یہ بھی رہتے ہیں. اچھا نیزا, آخر میں یہ بتائیے گا, آپ ان بلیوں کو اور کتوں کو کھانا کیا ڈالتی ہیں؟ کھانا جو ان کا نیچرل کھانا ہوتا ہے, یہ کچا گوشت بھی کھاتی ہیں, یہ ابلا ہوا گوشت بھی کھاتی ہیں, یہ کیٹ فوڈ بھی کھاتی ہیں. لیکن جو ان کا نیچرل را میٹ ہوتا ہے وہ ان کے لیے اچھا ہوتا ہے, کیونکہ اگر ان کیس آپ کو کبھی ان کو دوبارہ سڑک پہ ریلیز کرنا پڑ جائے تو جو ان کی نیچرل ڈائٹ ہوتی ہے یہ اسی پہ ہی ہوتی ہیں, اور یہ باہر کا انوائرمنٹ بہت آرام سے اڈاپٹ کر لیتی ہیں. انیزا ہمارے ساتھ بیٹھی تھی جو بتا رہی تھیں کہ انہوں نے مختلف کتے اور بلیاں پالی ہیں. کبھی کبھی چوہے بھی آ جاتے ہیں ان کے گھر میں, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی بلیاں اور اتنے کتے وہ کیسے پال لیتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بڑی موٹیویٹڈ لگ رہی ہیں ان جانوروں کے لیے, بڑا کام کر رہی ہیں. اگر دیکھا جائے, انہوں نے بتایا ہے کہ جو مختلف لیجسلیشن ہیں ان پہ بھی ان کی کافی گہری نظر ہے کہ جو اسٹریٹ ڈاگس ہیں انہیں مارنا مقصد نہیں ہے بلکہ انہیں پالنا چاہیے. اور اگر انہیں کہیں ایسی جگہ پہ پال لیا جائے جہاں پر گھروں میں نہیں, کسی ایسی جگہ پہ پالا جائے جہاں پر یہ سیف اینڈ ساؤنڈ رہ سکیں, تو ایسی مثال ہمیں پاکستان میں بہت کم ملتی ہے جو ایسے آوارہ جانوروں کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.